بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ۔ اگلی سورت سورۃ القلم ہے نا، تھوڑا زیر بڑھا دو۔ یہ سورۃ القلم، سورۃ القلم بھی مکی سورتوں میں سے مکی سورت۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں بیان کی۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو کفار مکہ اور مشرکین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق طرح طرح کی گستاخانہ باتیں کرتے تھے، کبھی ساحر، کبھی جادو، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، اس قسم کی جو باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور بتایا یہ سب جھوٹے ہیں، آپ نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا۔ سمجھ رہے نا؟ عبرتناک واقعہ کیا ہے؟ انسان ناشکری جب کرتا ہے، اللہ تعالی نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، حدیث کے اندر آتا ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے نعمت دیا ہے وہ نعمت آپ کے پاس باقی رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر عملی بھی، یعنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے ناشکری کرنے والوں کی ایک مثال بیان کی۔ وہ کیا تھا؟ ایک بوڑھا باپ، بڑا دیندار، پرہیزگار، تقوی شعار، زمیندار تھا، باغ والا تھا۔ باغ میں جب پیداوار ہوتی تو اپنے خرچے کا، گھر کا، کھیتی کا خرچہ نکال کر کے باقی جو بچتا تھا وہ بینک بیلنس کرنے کے بعد کیا کر دیتا تھا؟ وہ صدقہ کر دیتا تھا۔ بچے ذرا روشن خیال پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بوڑھا باپ سٹھیا گیا ہے، بیوقوف ہے، یہ احمق ہے، محنت مزدوری خود کرتا ہے اور غریبوں کو دے دیتا ہے، اب یہ مر گیا تو پھر ہم لوگ ترقی کریں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے، جتنا بچے گا اس کو پھر اور لگائیں گے، پھر اور کاروبار ہمارا بڑھے گا، ایک باغ سے 2-4 باغ بنا لیں گے۔ بڑے اچھے اچھے پلان تھے، لیکن جب باپ کا انتقال ہوا اور انہوں نے غریبوں کا دینا بند کیا، باپ کو بیوقوف سمجھا، تو رب العالمین نے پورے باغ کو جلا کر کے ختم کر دیا۔ جو باغ تھا، روزی روٹی کا انتظام تھا، اللہ تعالی نے اس سے بھی ان کو محروم کر دیا۔ یہ ناشکری کا عذاب اللہ نے بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہم ناشکری سے بچائیں۔ پھر تیسری چیز، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار اور مسلمین، مشرکین، کافر، کفار اور مسلمانوں کا تذکرہ کیا اور دونوں کے بارے میں بتایا کہ ہاں دونوں کے 2 کردار ہیں، 2 کردار ہیں، تو دونوں کے 2 کردار ہونے کے دونوں کے انجام بھی الگ الگ ہوں گے۔ ایک کا ٹھکانہ جنت اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی حوصلہ افزائی کی چیز بیان کی کہ آپ اپنے بھائی یونس کے قصے کو برابر یاد کریں۔ سمجھ گئے نا؟ اور ان کے
انہوں نے وہ جیسے شہر چھوڑ کر کے چلے جا رہے تھے، آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، آپ اپنی قوم مکے ہی میں رہیں جب تک اللہ آپ کو اجازت نہ دے یہاں سے ہجرت نہ کریں۔ یہ چند چیزیں سورۃ المومنین میں سورہ قلم میں اللہ نے بیان کیا، اور اس سورت کا نام قلم رکھا گیا چونکہ پہلی آیت میں کیا ہے، نون والقلم وما، ہاں قلم سے ہی قلم، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج پوری بخاری ہمارے پاس کس کی برکت سے موجود ہے؟ آپ تو کہیں گے نیٹ پر ہے، کوئی بات نہیں، اور گوگل کیا کہتے ہیں، سب کچھ نہیں، یہ قلم کی برکت ہے۔ قلم نہ ہوتی تو انگلی کاٹ کے کوئی نہ لکھتا، قلم کی برکت ہے۔ اور آج قلم ہی سے بڑے بڑے کار خیر اور بڑے بڑے شر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون، یہ نون جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ رب العالمین نہیں جانتے۔ پھر فرمایا والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، رب العالمین نے فرمایا قسم ہے قلم کی، اللہ اکبر، کس کی؟ وما یسطرون، اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے، اللہ جو لکھتے ہیں، دیکھا آپ نے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم۔ اللہ سب سے پہلی چیز، اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا اکتب، اکتبی، لکھو۔ قلم نے کیا؟ ما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے بیان فرمایا بندوں کی تقدیر لکھو۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ القلم، یہ تو قرآن ہے، اور ایک حدیث ہمارے ہاں میڈ ان بر صغیر ہوگی، ہاں وہاں کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ عید میلاد کا معنی مہینہ آ جائے تو پھر ذرا دیکھو حدیث کیسی کیسی بیان کی جاتی ہے، سمجھیے نا۔ یہ کسی بھی حدیث کے باطل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ احادیث صحیحہ اور نصوص کے خلاف ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اس نے فرمایا سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ قلم، اور قلم کو کہا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھو؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے بندوں کی تقدیر لکھو۔ لکھ دیا قلم، اور پھر قلم تقدیر کے بعد بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اللہ اکبر، پہلی وحی جو نازل ہو رہی غار حرا کے اندر، وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی تذکرہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور قلم اللہ نے اس کے لیے لکڑی پیدا کی، پھر چھری پیدا کی تاکہ اس سے چھیل کر کے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ ہاں دیکھو، پھر اس کے بعد انگلی بھی کٹ جاتی تھی کبھی، ہاں کاٹتے کاٹتے۔ قلم، اللہ رب العالمین اسی قلم کا تذکرہ کیا۔ وما یسطرون ما انت بنعمت ربک، دو چیزوں کی قسم کھائی، قلم کی اور قلم سے لکھنے کی۔ یہ تو ہے قسم۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس چیز پر اللہ نے قسم کھائی؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ انکار کر دیے نا۔ سارے مکے کے لوگ کیا کہتے تھے؟ مجنون یعنی پاگل ہو گئے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو بڑی اچھی باتیں کچھ نہیں کہتے تھے، اب تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہاں تک کہ لات اور عزا کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ سب کو تو غلط بولتے ہی ہیں،
لات اور عزا کو بھی غلط کہتے ہیں. اور پھر اب ایک عجیب بات کر رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ذرا بتاؤ کتنا کام ہے، بارش برسانا ہے، اولاد پیدا کرنا ہے، ہوا چلانا ہے، نہریں جاری کرنا ہے، تو ایک ہی اللہ کتنا کام کرے گا. نبی علیہ السلام کو پاگل کیوں کہتے، مجنون کیوں کہتے؟ یہ دیوانے ہو گئے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ کہتے ہیں پوری کائنات چلانے والا صرف ایک. ذرا سوچو ایک اللہ کتنا کام کرے گا. ہاں، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. اس نے تو سارے خداؤں کو ختم کر کے سب کو ختم کیا، کہا ایک اللہ کی بات مانو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ. ان ھذا لشیء عجاب. اور یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے یقیناً آپ کو جو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم کیے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا پیغام انہیں دشمن اسلام کو پہنچا رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا. اور غیر ممنون کیا ہے؟ وہ جو کبھی ختم ہونے والا ختم ہے. چلو بھائی انشاءاللہ کل انشاءاللہ انشاءاللہ